اب دوسرا سوال یہ ہے، جب رسول کا درجہ اللہ کے برابر نہیں تو رسول کی سنت درجے میں اللہ کی سنت کے برابر ہو سکتی؟ ایک قاعدہ مقرر کر لو پھر اسی پر چلنا۔ کیا رسول اللہ کے برابر ہے؟ بولیے نہیں ہے نا؟ تو جب رسول اللہ کے برابر نہیں تو رسول کا کام اللہ کے کام کے برابر ہوگا؟ رسول کا فعل اللہ کے فعل کے برابر ہوگا؟ رسول کی سنت اللہ کی سنت کے برابر ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو جس طرح رسول اور اللہ کے درجے میں فرق، اس طرح رسول کی سنت اور اللہ کی سنت میں فرق۔ اب فرق کیا نکلا؟ ساری عبادتیں، سارے فرائض رسول کی سنت اور اس رسول پر درود و سلام اللہ کی سنت۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے فرائض، سارے اعمال، ساری عبادتیں رسول کی سنت ہونے کے ناطے ایک طرف، اس رسول پر درود و سلام خدا کی سنت ہونے کے ناطے ایک طرف۔ ساری عبادتیں ایک طرف، سارے فرائض ایک طرف، اور رسول پر درود و سلام اللہ کی سنت ہونے کی اس نسبت، اس جہت سے، من وجہ، اللہ کی سنت ہونے کی جہت سے ایک طرف۔ اور اعلیٰ حضرت نے اب کون سی مختلف بات فرمائی؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی کوئی نئی بات نہیں فرمائی، یہ سارے صحابہ یہی کرتے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ سے واپس پلٹے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، خود نماز عصر پڑھ لی تھی، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نہیں پڑھی تھی، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا گود بچھاؤ نا، میرا جی کرتا ہے تیری گود میں سر رکھ کے تھوڑا آرام کرنا۔ قربان جائیں، ہائے ہائے ان گودوں کی قسمت پر، ان گودوں کی قسمت پر، دن پہ حبیب تیری زلفیں پریشان ہو گئی۔ ہائے ہائے کیا وہ گود تھی، کیا وہ نگاہیں تھی کہ حضور جن کی گود میں سر رکھ کے سوتے اور وہ اس مکھڑے کو تکتے تھے۔ کبھی ابو بکر کی گود ہے اور غار ثور ہے اور آقا کا چہرہ ہے اور ابو بکر کی نگاہیں، کبھی حضرت علی کی گود ہے، آقا کا چہرہ اقدس ہے اور ان کی نگاہیں ہیں، اور پھر درمیان میں شریک کوئی نہیں۔ ہائے 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 کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، سبحان اللہ۔ آقا لیٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آرام فرما ہوئے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ میری نماز اثر بھی رہتی ہے؟ ذرا مجھے بتاتے آئے نا ساتھ ساتھ، تھا نا؟ اگر اس مقام پر ہماری طرح کا کوئی خشک آدمی ہوتا، کون؟ ہماری طرح کا خشک آدمی ہوتا تو وہ معلوم ہے کیا کہتا؟ پہلے تو وہاں ہونا ہی کیا تھا، اس حضور کی بارگاہ میں خشکوں کا کیا کام، خشکیوں کا کیا کام؟ وہ تو خشکیوں کو تر بنانے والے، وہاں تو بڑے بڑے خشکائے تر ہو گئے۔ مگر کوئی خشک ہوتا ہمارے جیسا، جب آقا نے فرمایا تھا بھئی ذرا بیٹھ جاؤ میں لیٹنا چاہتا ہوں، وہ کہتا حضور ذرا 5 منٹ انتظار فرما لیں، میری عصر کی نماز رہتی ہے وہ ادا کرنا۔ کہتا نہ کہتا؟ ہائے ہائے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہیں کہ میری عصر رہتی ہے؟ عرض کیا نہیں کر سکتے تھے حضور ذرا 2 منٹ توقع فرمائیں میں ذرا عصر کی نماز پڑھ لوں؟ نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کیا، نہیں کیا، نماز جانے دی۔ فرمایا آقا نماز تو پھر مل جائے گی اس گود کا، ہائے 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 یہ موقع کب ملے گا یا رسول اللہ؟ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ آج گود میں آقا کا مکھڑا آ رہا ہے، آج رخ زیبا آ رہا ہے، آج رخ زیبا ہے، آج رخ زیبا گود میں آئے گا اور ٹک ٹکی باندھ کر مصطفیٰ کی کبھی نینوں پہ نگاہ ہوگی، کبھی رخسار پہ نگاہ ہوگی، کبھی کنڈل والی زلفیں گود میں بکھری ہوں گی جن کی رب قسمیں کھاتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا،
قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تیرے رخ زیبا کی، اور قسم ہے تاریک رات کی طرح تیری کنڈل والی زلفوں کی، اذا سجا جب بکھر کر تیرے شانے پہ لہرا جائیں۔ گود بچھا دی، آقا آرام فرما ہو گئے۔ سورج ڈوب رہا ہے، ایک نظر سورج پہ ہے، ایک نظر مہتاب پر ہے، ایک نظر حضور کے رخ زیبا پر ہے۔ نماز جا رہی ہے، جگاتے نہیں۔ اس موقع پہ پھر کوئی ہمارے جیسا خشک ہوتا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، کوئی خشک ہوتا وہ کوئی کھنگور وغیرہ مارتا ایسے کرتا، ذرا کھنگور مارتا، شور کرتا، اب کسی طریقے سے جاگ جائیں، آنکھ کھل جائے اور نماز پڑھیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں حقیقت ایمان کیا ہے، حقیقت ایمان کیا ہے، اور ہم کیا بنائے پھرتے ہیں، اور حقیقت دین کیا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش بیٹھے۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب کے لیے آقا کی آنکھ کھلی، اور آپ کا اپنا فرمان ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو نہیں سوتا۔ وہ تو سارا کچھ خود بھی تو جان رہے تھے کہ علی کی نماز جا رہی ہے، اسی کا تو امتحان تھا، اسی کا تو امتحان تھا۔ علامہ کہتے ہیں حضرت بلال کا حال، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، سراپا دید ادائے نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضور علیہ السلام اٹھے، پوچھا علی نماز پڑھ لی عصر کی؟ عرض کیا نہیں حضور، نماز چھوٹ گئی۔ فرمایا پڑھ لو۔ عرض کی حضور آپ کی نیند پر قربان ہو اور قضا پڑھوں؟ آپ کی نیند پر قربان ہو اور قضا پڑھوں؟ آقا اٹھے، آپ نے دست مبارک اٹھا لیے، عرض کیا اللہم ان علیًا کان فی طاعتک و طاعت رسولک۔ اے اللہ، بے شک علی تیری اطاعت میں مشغول تھا، مولا علی تیری بندگی میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا۔ اب حیدرآباد والوں مجھے ایک سوال کا جواب دو، نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا قضا کر دینا اطاعت؟ نماز وقت پر پڑھنا اطاعت ہے اللہ کی یا قضا کر دینا اطاعت؟ بولیے نا۔ اور حضرت علی کی پڑھی گئی یا رہ گئی؟ رہ گئی تھی، اس وقت تو رہ گئی تھی، مگر آقا عرض کر رہے ہیں ان علیًا کان فی طاعتک، مولا علی تیری اطاعت میں مشغول تھا۔ نماز چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، نہ پڑھ سکے اٹھ کر، مگر چھوٹ نماز کے اس حال میں آقا کی نیند پر نماز کے چھوٹ جانے کو حضور فرما رہے ہیں کہ مولا کی اطاعت میں تھا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ یہ تو عقیدہ تھا صحابہ کا، وہ جانتے تھے کہ ساری طاعتیں ہی بنتی تب ہیں جب آقا کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے، آقا کی خوشنودی نصیب ہو جائے، آقا کا قرب نصیب ہو جائے، آقا کی توجہ نصیب ہو جائے، آقا کی عنایت نصیب ہو جائے، آقا کا چشم کرم پڑ جائے تو ساری اطاعتیں ہیں، اور آقا کا چہرہ انور پھر جائے ساری نمازیں جائیں، ساری اطاعتیں بربادیاں۔ ہائے ہائے، کسی عاشق نے کہا او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آئے، او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں۔ یہ صحابہ، یہ عاشق لوگ طالبان بہشت نہیں ہوتے، یہ طالبان دیدار ہوتے، یہ طالبان یار ہوتے۔ ان کا عقیدہ، ان کا مشرب، ان کا ایمان ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آج مادیت اور دہریت اور الہاد کی ہواؤں نے ایمان اور دین اور عقیدے کی ماہیت کو بدلنا چاہا ہے۔ آج ایمان کا تصور بدل رہا ہے، دین کا تصور بدل رہا ہے۔ تاریخ منہاج القرآن کا جہاد یہ ہے کہ ایمان اور دین کے اس تصور کو جسے بدلا جا رہا ہے، اس کو اصل روپ کو پھر سے نکھارنے کی کوشش